نحمد صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا عالم ارواح میں عہد لینا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب نیک اور بد لوگوں کی روحوں کو حضرت آدم کی پشت سے نکال کر اپنا وادی نعمان میں عہد اور پیمان لیا، ایک وعدہ لیا۔ ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ بہت سننے والی بات ہے۔ اللہ نے تمام روحوں کو نکال کر آدم کی پشت سے کیا پوچھا؟ اے روحوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب روحوں کہنے لگی، کیوں نہیں، تو ضرور ہمارا رب ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے سورہ اعراف آیت 172 میں، اور جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولادوں کو نکالا، ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز نہ کہنے لگو کہ تم اس سے بے خبر تھے۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم کی اولاد ذریت کو ان کی پشت سے روز اول میں باہر نکالا اور انہیں اپنے جانوں پر خود گواہی دے دی اور انہوں نے اپنے اوپر خود گواہی دی کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ روز اول جب اللہ تعالیٰ نے اصل میں پیٹھ آدم کو چھوا تو اس میں سے وہ روحیں نکل پڑی جو قیامت تک نسل آدم سے ہونے والی ہیں۔ پھر ان میں سے وعدہ لیا گیا ان سب سے عبادت صرف اللہ ہی کی کریں گے اور کسی کو شریک نہ بنائیں گے اللہ کے برابر، جب تک یہ اہل اپنا میثاق یعنی کہ پکا وعدہ ہوتے جائیں گے قیامت نہ آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم سے اس کی اولاد اس کی پشت سے اولاد نکالی تو اسی طرح نکلی جیسے کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اسی میثاق یعنی کہ اسی پکے وعدے میں فرشتے بھی گواہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا تو اولاد نکلنا شروع ہو گئی، تو فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہے، کیونکہ اہل جنت ہی کا اس کا عمل کریں گے۔ جو جنتی روح ہے وہ جنت کا عمل کریں گی، جو دوزخی روح ہے وہ دوزخ والے عمل میں کارساز عمل رہیں گے۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ جب وہاں طے ہو چکا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جب دکھا دیا گیا تو کیا سوال آیا کہ یار جب اللہ نے دکھا دیا کہ یہ جنتی ہے جہنمی تو پھر دنیا بنانے کا کیا فائدہ؟ دنیا بنانے کا کیا فائدہ؟ اللہ ایسے جنتیوں کو جنت اور جہنمیوں کو جہنمی دیتا تھا۔ تو صحابی نے بھی یہ سوال کیا، یا رسول اللہ جب دکھا دیا گیا تو پھر یہ کیا ہے جب سب طے ہو چکا؟ تو فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزخی وہی ہے جو دوزخیوں کے کام کرے اور اس پر عمل قبل از توبہ دم توڑے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب روحیں صلب آدم سے ظاہر ہوئی یعنی کہ پیٹھ سے، تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ تمام اولاد حضرت آدم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم نے دریافت کیا، اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری اولاد۔ ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ حضرت آدم نے دریافت کیا، یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داؤد ہے۔ حضرت آدم نے دریافت کیا، کیا ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال۔ حضرت آدم نے کہا، اے اللہ میں اپنی عمر سے 40 سال اس کو دے دیتا ہوں۔ لیکن جب حضرت آدم کو ان کی عمر کی مکمل ہوئی اور ملک الموت فرشتہ آیا تو حضرت آدم نے کہا، ابھی تو میری عمر 40 سال باقی ہے۔ جواب دیا کہ 40 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو کیا نہیں دیے تھے؟ تو حضرت آدم نے انکار کر دیا۔ یہی انکار کی عادت ان کی نسل میں پڑ گئی، کیونکہ آدم بھول گئے تھے اور یہ بھول چوک اب اولاد آدم میں بھی ہے۔ حضرت آدم نے اپنی اولاد دیکھی، اس میں بیماری جزامی بس
بڑے پڑھنے والے اندھے وغیرہ سب تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور تھے. میثاق یعنی کہ پکے وعدے کے عہد پر آسمان اور زمین بھی گواہ ہوئے تاکہ قیامت کے دن کچھ عذر نہ ہو. حضرت آدم نے اپنی اولاد میں اپنا غنی فقیر خوبصورت بدصورت سب دیکھے. جب آدم کو حضرت داؤد دکھائے گئے تو کیا کہا کہ اس کی عمر تو کم ہے، اس کو دے دو. تو کہا دے دو. جب آدم کی روح کا ٹائم آیا تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جی آپ بتائیں، آپ کو چلنا ہے. کہا نہیں میری عمر. کہا کہ وہ آپ نے دی تھی. کہا نہیں میں نے نہیں دی تھی. تو کہا اچھا نہیں دی تھی، چلو ٹھیک ہے. تو یہ بھول چک انسان خطا کا مطلب بھول جاتا ہے. یہ بتلانا تھا. اس کا غالباً میرے خیال سے میں اس کی آیت نکال کے بھیج دوں گا جس میں اس کا ذکر ہوا ہے اس پورے قصے کا، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. معرف القرآن میں تو تقریباً میرے خیال سے اتنا ڈیٹیل سے نہیں دیا ہے. تفسیر ابن کثیر میں اس کو بڑی طویل طریقے سے اس کو نقل کیا گیا ہے، اس کو بیان کیا. اچھا اب حجر اسود کا بس آخری پیراگراف پڑھ دیتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں بات. اپنا میثاق کے پکے وعدے کے اس قول اقرار اور گواہی کو پروردگار عالم نے حجر اسود میں امانت کر کے رکھ دیا. یہ جو میثاق، یہ جو پکا وعدہ لیا گیا آپ نے عالم ارواح میں، جیسے میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ناسوت اور عالم لاہوت. عالم ناسوت دنیا، عالم جبروت میں عالم برزخ ہے. عالم برزخ میں کے بعد علیین ہے، نیک لوگوں کی روحوں کی جگہ جو دنیا سے جائیں گی، اور سجین یا برے لوگوں کی روحیں، اور عالم ارواح وہ جس سے روحوں کو ابھی دنیا میں آنا ہے. تو اللہ نے جب سب سے وعدہ لے لیا، اقرار ہو گیا، گواہی ہو گئی، تو پروردگار عالم نے حجر اسود میں امانت کر کے رکھ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا حجر اسود اس کی گواہی دے گا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی اولاد دیکھی تو عرض کیا اے رب یہ دنیا میں کس طرح سمائیں گے؟ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کسی کو زمین میں رکھوں گا یعنی کہ مر جائیں گے، اور کسی کو ماں کے پیٹوں میں رکھوں گا، اور کسی کو باپ کی پشتوں میں رکھوں گا. اب یہ حجر اسود جو ہے اس کے بارے میں ایک بڑا زبردست معجزہ بھی ہے. شاید آپ لوگوں میں سے پہلے کسی نے سنا ہو یا نہیں، بس یہ چھوٹا سا پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. حجر اسود جو پتھر خانہ کعبہ کے پاس لگایا ہوا ہے، اس میں لوگ بوسہ دے کے اپنا کہتے ہیں کہ گناہ بھی وہ چوستا ہے، وہ جنت کا پتھر ہے. یہ حجر اسود جو تھا نا، یہ سن 6 ہجری 317 ہجری سن اپنا 7 ذی الحج کو اور 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر السلام سلیمان کراماتی نے مکہ مکرمہ پر جب قبضہ کیا تو خوف اور ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال یعنی کہ 317 ہجری میں جو حج ہونا تھا وہ حج بھی نہ ہو سکا، کوئی شخص بھی عرفات نہ جا سکا. یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقف ہو گیا. اسی ابو طاہر الکراماتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا، اور نکالتے ہوئے وہ پتھر ٹوٹ بھی گیا. خانہ کعبہ سے وہ حجر اسود نکالتے ہوئے ٹوٹ بھی گیا، اور اس کو نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا. پھر بنو عباس کے خلیفہ اپنا یہ کیا نام ہے اس کا، مقتدر باللہ میرے خیال سے تھا، وہ آیا اور ابو طاہر کراماتی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ 30,000 دینار ہم تمہیں دینے کو تیار ہے، تب کہ جب حجر اسود تم واپس کرو گے. یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی. گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ میں کوئی پتھر نہیں تھا. وہ حجر اسود وہ لے گیا تھا، 22 سال تک نہیں تھا، اور وہ خانہ کعبہ خالی تھا. جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے، اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ جو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجایا گیا. یہ واقعہ علامہ سوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایات میں سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا 30,000 دینار کے عوض میں. 22 سال تک خانہ کعبہ میں حجر اسود نہیں ہے، ان کے حوالے کر دیں گے. ایک پتھر منگوایا بحرین کے حاکم نے جو خوبصورت کپڑے میں لپٹا ہوا خوشبودار تھا، اور خوبصورت غلاف میں سے نکالا
اور اس کے حوالے کر دیا. محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، ہم اس نشانیوں کے ساتھ حجر اسود کی تصدیق کریں گے، اس کے بعد ہم 30,000 دینار دیں گے اور لے کے جائیں گے. تو بادشاہ ابو طاہر الکراماتی نے کہا ٹھیک ہے کر لو جو تمہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے کر لو. کہا اس کی 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پہ پورا اترا تو یہ حجر اسود ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. پہلی نشانی کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسری یہ کہ آگ میں گرم نہیں ہوتا. اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو وہ سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا. فرمایا ہمارا حجر اسود ہمیں واپس کرو، یہ وہ نہیں ہے، ہمارے بیچ میں سمجھوتا ہوا ہے 30,000 دینار کے عوض میں. پھر دوسرا پتھر نکالا، اس نے بھجوایا، بادشاہ نے منگوایا، اور اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا، اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ میں گرم ہو گیا. فرمایا ہمیں ہمارا اصلی حجر اسود واپس کرو. پھر اصلی حجر اسود لایا گیا، آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، اور پانی میں ڈالا تو نہیں ڈوبا، وہ اوپر پھول کی طرح پانی میں تیرتا رہا. محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے، یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے، یہی جنت والا پتھر ہے، یہی وہ عہد نامہ ہے جس کے سامنے سب ہوا ہے. اس وقت ابو طاہر الکراماتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ میں گرم نہیں ہوگا. ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایت سے زیادہ بڑا مضبوط ہے، روایات سے بڑا مضبوط ہے، بڑا مضبوط روایات سے، اس کی روایاتیں اور بھی زیادہ مضبوط ہے. یہ وہ حجر اسود کی ایک فضیلت تھی. مجھے یاد دلانا، حجر اسود پہ میں انشاءاللہ آج پوسٹ بھی بھیج دوں گا. بس جو کچھ کہا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو کام کرنے والا بنائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنے والا بنائے، اور دین کا کام کو دین کی خلوص کے ساتھ، اس اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ساتھ امت کی خدمت کرنے کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.